اے ختیجہ میرا یقین کون کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان پوڈ لاگس اور میں ہوں عثمان رضا قادری۔ آپ سب کو میری طرف سے یوم عرفہ حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مینا میں گزشتہ رات گزاری مینا کی ہمہ بستی آباد ہوئی، جس میں لاکھوں فرزندان اسلام سمائے ہوئے تھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کا، عبادت کا ایک بہترین نظارہ تھا جو دیکھنے میں آیا۔ اور آج جیسے بڑا دن بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، 9 ذی الحجہ بھی ہے، اور اس دن کی بڑی برکات ہے۔ یہ سمجھے کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، کیونکہ بزرگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جو دعائیں کبھی آپ نے نہیں کی ہوتی یا جو دعائیں آپ کو قبول ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی، وہ بھی آج کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ایسی رحمت پر ہے، آج ایسا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ مجھے نہیں مل سکتا، آج وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو آج کا دن جب ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو، جب ہم اپلوڈ کریں گے تو اس دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں، جو من میں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو میرے بہن بھائی، جو ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ جو اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی دعا بچوں کے لیے ایسے ہے جیسے نبیوں کی دعا اپنی امت کے لیے۔ تو یہ آج بڑا دن ہے، اس کو ضرور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ حج مبارک ایک ایسا برکت سفر کہ ہر انسان، ہر مسلمان کے روح میں، دل میں جس کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ مگر حج کا تقاضا کیا ہے؟ کیا حج میدان عرفات میں قیام کرنے کا اور کعبۃ اللہ کے پھیرے لگانے کا، مینا میں رات گزارنے کا نام ہے؟ جب انسان جو اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کتنی بزنس پرسنالٹیز ہوں گی، کتنے ہی جاہو جلال والے لوگ ہوں گے، مگر 2 چادروں میں لپٹ کر آج اسی طرح مینا کی ہمہ بستی میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہی حج کی روح ہے کہ جب آپ حج کر کے واپس آئیں گے تو وہ جو آپ کے اندر غرور، تکبر تھا، کیا آپ اسے دفنا کر آ گئے یا وہ دوبارہ آپ کے ساتھ آ گیا اور احرام کا چادر اترنے کے ساتھ یہ سارا کچھ آپ کا دوبارہ اتر جائے گا؟ نہیں، بلکہ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج کی روح یہی ہے کہ جب آپ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس آ گئے تو اب آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اب آپ کا ایک نیا سفر زندگی کا شروع ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب کرے۔ مناسک حج اسی طرح ادا ہوں گے، پھر قربانی ہوگی اور پھر یہ سارے معاملات کر کے حاجی اپنا حج کو مکمل کریں گے۔ مگر یاد رکھیے کہ اس کے بعد عید المبارک کا، عید الضحیٰ کا، عید پڑھنے کا وقت آئے گا۔ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنا پیارا اسلام کا تہوار جسے ہم عید کہتے ہیں، ہمارا فیسٹیول ہے، بگ ڈے ہے، مگر ہمیں عید پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگلا کیا کرے گا، اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں گے، اگر رکوع میں جاتا ہے ہم بھی رکوع چلے جائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی؟ نہیں، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں آج ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا لباس بڑا زرق برق ہو، نئے کپڑے ہوں، کٹنگ ہوئی بھی ہو، سارے معاملات یس ہو، مگر 5 منٹ لگا کر ہم نماز نہیں سیکھتے۔ آج ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ یہ جو آج ہمارا پوڈ لاگس ہوگا، اس میں خصوصی طور پر ہم نماز عید کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے صرف 2 منٹ دے دیے، بڑے آسان انداز میں آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ بھی ضرور آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ نیت کی اس نماز کی 2 رکعت نماز عید الضحیٰ 7 6 زائد تکبیروں کے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں، زائد ہوتی ہیں، تو ہم کہیں گے 7 6 زائد تکبیروں کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف پیچھے سے امام کے کر کے اللہ اکبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے تو کیا کریں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب ہم غیرک تک پڑھیں گے تو امام صاحب 3 دفعہ دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے۔ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کی طرح جس طرح ہاتھ اٹھائے تو دوبارہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہم نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کھلے چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہیں گے تو ہم نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تیسری دفعہ باندھ لینے ہیں۔ جی ہاں، پہلی رکعت میں بھی ہم نے 3 تکبیریں ایکسٹرا کرنی ہیں اور دوسری میں بھی 3 تکبیریں ایکسٹرا کرنی ہیں۔ جو پہلی رکعت کی ایکسٹرا تکبیریں ہیں وہ ثنا یعنی سبحانک اللہ کے بعد ہوں گی۔ پھر جب ہم ہاتھ کو باندھیں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی تلاوت کریں گے اور باقی نماز اسی طرح رکوع سجدے کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی امام صاحب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ساتھ ہی امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب تلاوت شروع کر دیں گے جو نارمل کرتے ہیں، اور جب تلاوت کریں گے اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھ کے ختم کریں گے تو دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ ہاتھ کو کانوں تک لگا کر دوبارہ کھلا چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری بار کہیں گے اور پھر تیسری بار کہیں گے تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے۔ اب جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم نے رکوع میں چلے جانا اور باقی کی نماز اسی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ بڑی مختصر سی، بڑی سادہ اور آسان انداز میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیا کرنا ہے۔ سبحانک اللہ کے بعد 3 بار ایکسٹرا تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت
رکعت میں فاتحہ شریف اور چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد یعنی رکوع سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی. یہ اگر آپ کو یاد آ گیا آپ کی زندگی خوشحال, آپ کو نماز عید کا طریقہ آ جائے گا, آپ کو نماز کا خشوع خضوع بھی ملے گا اور آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. تو ہماری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا. آپ کس موضوع کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اور میری طرف سے آپ کو دوبارہ حج کی مبارک ہو, جہاں آج اپنے لیے, اپنی والدین کے لیے, اولاد کے لیے دعا کریں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.